السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه عز وجل في مقام آخر: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رحمت اور رحم دلی بہت بڑی خوبی ہے. جس انسان کو یہ نصیب ہو جائے وہ خوش قسمت انسان ہے. اور جس انسان کے دل سے رحم چھین لیا جائے، اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہو، تو بہت بد قسمت انسان ہے. صرف یہی نہیں کہ رحم دلی سے دنیا بنتی ہے، محبت ملتی ہے، دعائیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بلکہ رحم دلی تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو رحم دل ہوتا ہے عرشوں کا رب بھی اس پر مہربان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ویسے تو بہت ساری خوبیاں مجتمع تھیں. جو ساری دنیا میں خوبیاں علیحدہ علیحدہ پائی جاتی تھیں وہ اللہ کے پیغمبر کی ذات اقدس میں یکجا ہو گئی تھی. لیکن ان تمام خوبیوں میں ایک نمایاں ترین خوبی رحم دلی تھی. مہربان تھے اور کمال کے تھے، نرم دل تھے اور آخری حد تک تھے، محبت کرتے تھے اور ٹوٹ کے کرتے تھے. دنیا کی سارے بابوں کی محبتیں جمع کی جائیں تو میرے آقا علیہ السلام کی محبت بنتی ہے. اپنی امت پر مہربان تھے، باپوں جیسے مہربان تھے. آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اس کے چند ایک نمونے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام
کہ اللہ نے بھی یہ بنیادی خوبی بیان کی ہے، اور جو آیت مبارکہ میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، اس آیت میں تو اللہ نے پیغمبر کی رحمت کے مختلف پہلو کھول کے سامنے رکھے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس آیت کو میرے ساتھ اپنے دلوں کو متوجہ کر کے سماعت کریں، اور پھر اس کے معنی میں میرے ساتھ غور و فکر کریں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ تمہارے پاس پیغمبر آیا ہے تمہاری جانوں میں سے، وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہے۔ پیغمبر کے رحمت للعالمین ہونے کا پہلا حصہ یہ ہے کہ وہ تمہیں میں سے ہے۔ جس طرح تمہیں بھوک کا احساس ہوتا ہے پیغمبر کو ہوتا ہے، تمہیں پیاس کا احساس ہوتا ہے پیغمبر کو ہوتا ہے، تمہارے رشتے ناتے ہیں پیغمبر کے رشتے ناتے ہیں، تمہاری نسلوں کا تسلسل ہے پیغمبر کی نسل مبارک کا بھی تسلسل ہے، تمہارے احساسات ہیں پیغمبر کے بھی احساسات ہیں، تمہیں دکھ پہنچتا ہے پیغمبر کو بھی دکھ پہنچتا ہے۔ اگر پیغمبر فرشتہ ہوتا تو وہ ساری فیلنگز جو انسان کے اندر ہیں وہ پیغمبر محسوس نہ کر سکتا۔ اگر وہ کوئی نوری مخلوق ہوتا، نہ اسے پیاس لگتی نہ اسے بھوک لاحق ہوتی، تو پھر وہ سارے احساسات جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں پیغمبر ان کے لیے اسوہ حسنہ نہ ہوتے۔ تو پہلی خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان کی تمہاری جانوں میں سے ہیں، تم ہی میں سے ہیں۔ دوسری خوبی اللہ نے کیا بیان کی؟ عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو پیغمبر کے اوپر یہ بہت گراں گزرتا ہے۔ تمہاری تکلیف پیغمبر کو دکھ دیتی ہے، تمہاری مشقتیں پیغمبر کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں، تمہارا مشقت میں ہونا پیغمبر کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ حریص علیکم، اس کا دل بھرا ہوا ہے کہ ہر طرح سے تمہارے لیے کوئی بھلائی ہو جائے، تمہارے نقصانات کو دور کر دیا جائے۔ بالخصوص آخری دو لفظوں پہ آپ نے مزید غور کرنا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ رؤوف بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ رؤوف کا معنی ہم کرتے ہیں بہت ہی شفیق، رحیم کا معنی ہم کرتے ہیں بہت رحم دل۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں دو علیحدہ لفظ بولے ہیں تو دونوں میں یقیناً کوئی فرق ہے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، الرأفہ تجلب المسار والرحمہ تدفع المضار۔ رؤوف اسے کہتے ہیں جو ہر وقت چاہتا ہو کہ میری امت کیسے خوش ہو، میری امت کو خوشیاں کیسے ملیں، میری امت کو برکتیں کیسے ملیں، میری امت کو رحمتیں کیسے ملیں، میری امت کو سعادتیں کیسے ملیں۔
ان کی صبحیں، ان کی دوپہریں، ان کی شامیں، ان کی راتیں، ان کی خلوتیں، ان کی جلوتیں، ان کی زندگیوں میں، دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، جنت میں، خوشیاں میں اپنی امت کے لیے کیسے پیدا کر سکتا ہوں جس پیغمبر کے اندر، جس ہستی کے اندر یہ جذبہ موجود ہو، اسے رؤوف کہتے ہیں۔ رحیم، جو تکلیف پہ پسیج جائے، کوئی نقصان ہو رہا ہو تو اس پہ پریشان ہو جائے، کوئی دکھ جھیل رہا ہو تو اس کے اوپر بےتاب اور بے چین ہو جائے، اسے رحیم کہتے ہیں۔ تو گویا رؤوف کا معنی یہ ہوتا ہے وہ خوشیاں لانے کی کوشش میں رہتا ہے، سعادتیں لانے کی کوشش میں رہتا ہے، اس کی شفقتیں ایسی ہیں وہ ہر وقت چاہتا ہے میری امت کو خوشیاں ملیں۔ رحیم، امت کو دکھ ہو تو وہ بے چین اور بےتاب ہو جاتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس کا خلاصہ ہے رحیم۔ حریص علیکم، اس کا خلاصہ ہے رؤوف۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً کہہ دیا رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم اللہ کی صفت ہے، رؤوف الرحیم۔ پیغمبر علیہ السلام بغیر الف لام کے رؤوف رحیم بالمؤمنین، رؤوف رحیم، اور اللہ جو ہیں الرؤوف الرحیم، سب سے زیادہ شفقت کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے اندر یہ عظیم دو خوبیاں رکھی اور ان کا خصوصی تذکرہ کیا۔ کتنے رؤوف الرحیم ہیں، شاید اس کا مفصل تذکرہ کیا جائے تو کئی جمعے اس کے لیے درکار۔ ان میں سے یہ بھی بتایا جائے کہ رؤوف الرحیم اپنوں کے لیے، رؤوف الرحیم کیسے ہیں بیگانوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ملازموں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، درندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، پتھروں کے لیے، زمین کے لیے، آسمان کے لیے، پھر رؤوف الرحیم دنیا کے لیے، قبر کے لیے، حشر کے لیے، اور پل صراط سے گزرتے ہوئے اور جنتوں میں پہنچ کر۔ اس کے چند پہلو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ علیہ السلام رؤوف الرحیم ہیں بچوں کے لیے، اتنے رؤوف الرحیم، اتنے رؤوف الرحیم کہ بچوں سے کمال کرتے اور پیار کرتے، حد درجہ کرتے۔ اور اس دور میں، جس دور کے اندر بچوں کو نہ اٹھانا، ان کو بوسہ نہ دینا، ان سے پیار نہ کرنا، ان سے الفت اور محبت کے مظاہر نہ اپنانا، یہ مردانگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے، مرد تو مرد ہوتا ہے، وہ کیوں بچے کو اٹھائے، وہ کیوں بچے کو پیار دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اقرع بن حابس آپ کے پاس بیٹھا تھا، جناب حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ جنت کے شہزادے تشریف لائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جناب حسن کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بوسہ دیا۔ اقرع بن حابس نے اس منظر کو دیکھا، حیران رہ گیا،
کہنے لگا ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت واحدا منہم، میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا، کسی کو پیار نہیں دیا، اور آپ اپنے نواسے کو بوسہ اور پیار دے رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ تاریخی حقیقت، اخروی حقیقت، شرعی حقیقت بیان کر دی، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک اور موقع پہ ایک اور اعرابی نے کہا اَوَ تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ، تم بچوں کو بوسے دیتے ہو، بچوں سے پیار کرتے ہو، ان کو گود میں اٹھاتے ہو، ہم نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا اَوَ أَمْلِكُ أَن نَّزَعَ اللَّهُ مِن قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اگر تیرے دل سے رحم کا جذبہ چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ نماز پڑھ رہے تھے، حسن یا حسین، دونوں میں سے کوئی ایک، رضی اللہ عنہما وارضاہما، ان دونوں سے اللہ راضی ہو، جنت کے شہزادوں میں سے کوئی ایک، بچپن کے انداز میں، محبت کی اداؤں میں، بچگانہ معصوم حرکتیں کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کمر مبارک پہ سجدے کی حالت میں کھیلتے کھیلتے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ مصلی امامت پہ ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کروا رہے ہیں، اس عالم میں وہ اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سجدہ لمبا کر دیتے ہیں اور طویل کر دیتے ہیں اور طویل کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، نہ جانے کیا خدشات لاحق ہوئے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں نماز کے اندر ہی میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ کیا ماجرا ہے۔ ایمرجنسی میں بعض دفعہ انسان ایسے کر لیتا ہے، وہ ایمرجنسی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جناب حسن یا جناب حسین اللہ کے پیارے نبی کی کمر مبارک کے اوپر اپنے معصوم بچگانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آج تو آپ نے بڑا طویل سجدہ فرمایا، کہا ان ابنی ارتحلنی، میرا بچہ میرے اوپر سوار ہو گیا تھا، فکرہت ان اعجلہ، میں نے کہا بچہ ہے جب اٹھے گا تو میں اٹھوں گا۔ دوسروں کے بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں، صرف اپنوں سے نہیں، دوسروں کے بچوں سے بھی پیار کرتے، ان کی فیلنگز، ان کے احساسات، ان کے جذبات دور سے سمجھ جاتے۔ بچے کھیل رہے ہوتے تو انہیں سلام کہتے، ان سے پیار کرتے، کبھی ان کو گڑتیاں دیتے، کبھی ان کو گود میں بٹھاتے، وہ پیشاب تک کر دیتے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام معصوم بچوں کو دونوں جہانوں کے سردار اپنی گود میں بٹھا لیتے، کبھی ان کو گڑتی کا انداز، اس انداز سے شفقت کا اظہار کرتے، کبھی پیار محبت سے وہ آپ کی خدمتیں کرتے اور آپ ان کو قبول فرماتے۔ بچوں سے تعلق ایسا تھا، مسلمانوں کے بچے تو آپ سے پیار کرتے ہی تھے، یہودیوں کے بچے بھی اللہ کے پیارے نبی سے پیار کرتے تھے۔ ان کے کچھ بچے بھی جانتے تھے، وہ آپ کو دیکھ کے بھاگتے نہیں تھے، راستے نہیں بدلتے تھے، آپ کا کوئی ایسا امیج نہیں تھا کہ بہت بڑی ہستی ہے، پتہ نہیں آگے بڑھنا ہے کہ نہیں، پیار کرنا ہے کہ نہیں، سلام لینا ہے کہ نہیں۔ وہ جانتے تھے ہستی بہت بڑی ہے، اور وہ بھی جانتے تھے اس ہستی کے دل میں وہ محبتیں ہیں جو شاید ہمارے باپ کے دل میں بھی نہ ہوں۔ آپ نماز پڑھا رہے ہوتے، آپ فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے آتا ہوں، میرا ارادہ ہوتا ہے آج لمبی قرات کروں گا، خوب لمبی نماز پڑھاؤں گا۔ فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، عورتوں کی طرف سے بچوں کے رونے کی آواز آنے لگ جاتی ہے۔
فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، میں اپنے اس نیکی اور خیر کے ارادے کو کہ آج لمبی نماز پڑھنی ہے کینسل کر دیتا ہوں، من شدت وجد امہ علیہ، اس وجہ سے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے اور اس کے ماں کے دل پہ پتہ نہیں کیا کچھ گزر رہا ہے، میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بچے حفظ کرنے والے بچے، ناظرہ پڑھنے والے بچے، گھر بار کو چھوڑنے والے بچے، آپ کے پاس دین کے مہمان بن جانے والے بچے، 24 گھنٹے قرآن سے محبت کرنے والے بچے، قرآن کو اٹھانے والے بچے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے ان سے پیار کیا کریں، ان سے محبت کیا کریں، خواہ مخواہ غصے میں نہ رہا کریں۔ جہاں بچے ہوتے ہیں ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ کے گھر میں 2 بچے ہیں نا، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، گھر میں کتنی اودھم مچی ہوتی ہے، آپ کتنا حوصلہ کرتے ہیں، کس قدر برداشت کرتے ہیں۔ آپ انہی بچوں کو بعض دفعہ لوارث سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈانٹتے بھی ہیں، جھڑکتے بھی ہیں، اور ان سے آپ بعض دفعہ تنگ بھی پڑ جاتے ہیں۔ ادائیں اپنائیں پیغمبر والی۔ اساتذہ بھی، بڑے میرے بیٹے بھی، مقامی احباب بھی، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی، آپ علیہ السلام بچوں سے پیار کرتے، اپنے بچوں سے پیار کرتے، دوسروں کے بچوں سے پیار کرتے۔ بچپن کے اندر نفسیات پروان چڑھتی ہیں، بچپن کے اندر خیالات دل میں دماغ میں جگہ پکڑتے ہیں، بچپن کے اندر یا معاشرہ محبت دیتا ہے یا معاشرہ نفرتوں کے بیج بوتا ہے، اور بچے انہی جذبات کو لے کر پھر جوان ہوتے ہیں۔ جو بچپن میں ہم ان کو دیتے ہیں، جوانی میں وہ واپس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دوسرا انداز، آپ علیہ السلام بالخصوص وہ بچے جن کے سروں سے باپ اٹھ گیا ہو، وہ بچے دیکھتے دیکھتے ہی جن کا گھر اجڑ گیا ہو، وہ بچے دیکھتے دیکھتے ہی جن کی فرمائش بھی پوری کرنے والا ان کا مہربان باپ ان کے سروں سے اٹھ گیا ہو، وہ بچے جو اپنے گھروں میں جائیں گھر کو سونا سونا اداس محسوس کریں، جن کی نیندیں بے چین ہو گئی ہوں، جن کی ساری دنیا ہی لٹ گئی ہو، جن کو یتیم کہا جاتا ہے، ان بچوں سے کچھ زیادہ ہی پیار کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے یتیمی دیکھی ہوئی تھی۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ امت اسلامیہ کو تو یتیم پر اس لیے بھی خصوصی رحم کرنا چاہیے کہ وہ یتیم ہے، اور اس امت کو دوہرا رحم کرنا چاہیے اس لیے بھی کہ اس یتیم کا پیغمبر سے ایک رشتہ ہے نا، کہ اس امت کا پیغمبر بھی یتیمی سے جوان ہوا، اس کا بچپن یتیمی میں گزرا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا
تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ایک صحابی آیا، عرض کی دل بڑا سخت ہے، کوئی نسخہ بتا دیں، نرم ہو جائے، موم ہو جائے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم. کسی مسکین کو ڈھونڈو، کسی فقیر کو ڈھونڈو، کسی بھوکے کو ڈھونڈو، اسے کھانا کھلاؤ، اور کسی یتیم کو ڈھونڈو اور اس یتیم بچے کے سر کے اوپر محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارا دل نرم کر دے گا. یتیم بچوں کو ڈھونڈیں، ان کو پیار کریں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیریں. آپ اپنے بچے کی 25,000 فیس دے لیتے ہیں، 5,000 دے لیتے ہیں، 2,000 دے لیتے ہیں، 1,000 دے لیتے ہیں. اسی سکول میں اگر کوئی یتیم بچہ پڑھ رہا ہے تو آپ اس کی کفالت کر لیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین. جو یتیم کی پرورش اور کفالت کرتا ہے، کل قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے، رحم کے ساتھ پیش آتے. اپنے صحابہ کو بھی یہی تعلیم دیتے. میں حیران ہوتا ہوں، بعض لوگ دکان پہ خوش اخلاق ہوتے ہیں، گھر میں سخت مزاج ہوتے ہیں. اپنی فیکٹری پہ دیکھا جائے تو چند ٹکوں کے پرافٹ کی خاطر ہمیشہ ان کا اسمائلنگ فیس ہوتا ہے، اسمائل پاس کرتے ہیں، ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیرتے ہیں، ہر ایک کو ویلکم ویلکم، جی آیا نو، اہلاً و سہلاً، مرحبا کہتے ہیں. دل بڑا کھلا کھلا ہوتا ہے، مصنوعی خوش اخلاقی کا خول پہن کے رکھتے ہیں. دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر دوستوں سے ملتے ہیں تو خوش اخلاق ہوتے ہیں. جب بھائیوں کا معاملہ آ جائے، بہنوں کا معاملہ آ جائے تو پتھر دل ہو جاتے ہیں. جو شخص اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں دوہرے معیار پائے جاتے ہیں. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الرحم معلقۃ بعرش الرحمن. رشتہ داری کا تو نام ہی اللہ نے اپنے نام سے کاٹ کے رکھا ہے. اشتققت لک من اسمی. رشتہ داری نے کہا تھا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں رحمان ہوں. رحمان کے 4 حروف میں سے پہلے 3 حرف را حا میم کاٹ کے تیرا نام میں نے رحیم رکھا ہے. جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمتوں سے جوڑ لوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کا تعلق اپنی رحمتوں سے توڑ دوں گا. ہر خطبہ میں آپ یہ آیت ضرور تلاوت فرماتے اور اکثر و بیشتر تلاوت فرماتے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اللہ سے ڈرو، رشتوں کا خیال رکھو، رشتہ داریوں کا خیال رکھو. بلا شبہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے کیا کیا میدان آپ کے سامنے رکھے. جس قدر کوئی زیادہ
قسم کرسی کی حالت میں ہوتا، جس قدر کو جتنا معذور ہوتا، جس قدر کو جتنا پریشان ہوتا، جس قدر جتنا کوئی دکھوں کا مارا ہوتا، اللہ کے پیارے نبی اس کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرتے، اس قدر زیادہ رحم کرتے۔ ایک عورت تھی، اس کی دماغ میں کچھ مسئلہ تھا، فی عقلها شیء، یعنی کچھ سمجھ بوجھ تھی، پوری نہیں تھی۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، یہ قابل رحم لوگ ہوتے ہیں۔ میں اپنے بیٹوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، اور نوجوان بیٹیوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، میں یہاں آنے والے بچوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، ان کو تنگ نہ کیا کریں، ایسے لوگوں کو پریشان نہ کیا کریں، ان کے ساتھ شیر خانی نہ کیا کریں، ان کو مذاق کا نشانہ نہ بنایا کریں۔ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں اللہ نے ایسے کچھ لوگ، میرا مشاہدہ ہے، ضرور رکھے ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ان کو دیکھ کے اللہ کی دی ہوئی عقل کی نعمت کا شکر ادا کریں، تاکہ وہ سوچیں کہ عبید الرحمن محسن بھی تو ایک ایسا انسان ہو سکتا تھا نا، یہاں کا چیئرمین بھی تو اس کی جگہ پہ ہو سکتا تھا نا، یہاں کا سرمایہ دار بھی تو اس کی جگہ ہو سکتا تھا نا، یہاں کا مالدار بھی تو اس جیسا ہو سکتا تھا نا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی کہ اللہ نے آپ کو عقل کی نعمت دی، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا، اللہ نے آپ کو سمجھ بوجھ سے نوازا، اللہ رب العزت نے آپ کو اعضائے رئیسہ سے نوازا، حواس خمسہ سے نوازا، سینسس سے نوازا، تو بجائے اس کے کہ آپ اس مال کو، اس دولت کو، اس اسٹیٹس کو، اس عہدے کو اس بیچارے کو تنگ کرنے کے لیے استعمال کریں، آپ کو تو چاہیے اسے دیکھ کے اور زیادہ عاجزی کا پیکر بن جائیں، آپ کا دل پسیج جائے اور نرم ہو جائے کہ اللہ میرے اوپر کتنی تیری مہربانی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، تمہاری عقل کامل ہے، تم سے زندگی کا حساب ہونا ہے، وہ عقل کی نعمت سے محروم ہے، اس کو تو اللہ نے ممکن ہے بغیر حساب کے ہی جنت میں بھیجنا ہو، اس کو تو عقل ہے ہی نہیں، وہ تو شعور سے محروم ہے۔ ایسی ہی ایک عورت مدینہ میں بھی تھی، مدینہ میں بھی تھی، فیلنگز ان کی بھی ہوتی ہیں، احساسات ان کے بھی ہوتے ہیں، راتوں کو یہ بھی سوچتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے وہ بھی کچھ نہ کچھ سوچتے ہوں گے، خصوصاً وہ لوگ جن کی کچھ سمجھ بوجھ ہو اور کچھ سمجھ بوجھ سے محروم ہو، بہت کچھ وہ سوچتے ہوں گے، نہ جانے اللہ کو وہ کتنے پیارے، کتنے اچھے لگتے ہوں گے۔ اس طرح کی ایک عورت مدینہ میں رہے، اللہ کے پیارے نبی جا رہے ہیں، کہتی ہے مجھے آپ سے کام ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے، مجھے آپ سے کام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے جو اس عورت کو جواب دیا نا، کسی اور عورت کو وہ جواب نہیں دیا۔ آپ نے کہا تیرا کام تو میں ایسے طریقے سے پورا کروں گا کہ مدینہ کی جس نکڑ پہ اور جس کونے میں اور جس گلی میں تو کہے گی کہ محمد کریم میرے ساتھ آ، میں تیرے ساتھ رہوں گا، جب تک تیرا کام پورا نہیں ہوگا واپس نہیں آؤں گا۔ وہ دیوانی تھی نا، سینسز کم تھے اس کے اندر، اس کی عقل میں کوئی مسئلہ تھا، اس نے کہا مجھے کام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہ نہیں کہا تیرا کام کروں گا، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، کہا تو مدینہ کی جس گلی میں مجھے لے جائے گی پیغمبر تیرے اشارے پہ جائے گا، اور جب تک تیرا کام نہیں ہوگا واپس نہیں آئے گا، میں تیرا کام کروں گا۔
آپ اس کے ساتھ روانہ ہوئے، جو بھی اس کو کوئی ضرورت تھی اس نے پیش کی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کی ضرورت کو پورا کیا، پھر واپس تشریف لائے۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ کے کسی گھر میں اللہ کے پیغمبر نہیں جاتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے۔ ایک بڑی عمر کی بیوہ عورت تھی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، صرف وہ بوڑھی بیوہ عورت ایسی تھی کہ اللہ کے پیغمبر اس کے گھر خود چلے جاتے تھے۔ کوئی ہوگا نہیں، کوئی بچہ نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، وہ بیوہ بڑی عمر کی خاتون تنہا رہتی ہوگی، خود تشریف لے جاتے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کبھی کسی گھر نہیں گئے، اس بیوہ بیچاری عورت کے گھر میں آپ تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا بیوہ بھی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ اس کا خاوند راہ جہاد میں شہید ہوا تھا، ایک غزوہ میں شہید ہوا تھا۔ یہ شہید کی بیوہ ہے، یہ مجاہد کی بیوہ ہے، یہ اس شخص کی بیوہ ہے جو اللہ کی راہوں میں جان دیتے ہوئے اللہ کے پاس چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین رحمت بنایا۔ اللہ نے اپنے قرآن کا آغاز رحمت سے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، میں رحمان میں رحیم۔ ہر سورت کا آغاز الرحمن الرحیم سے کیا ہے، بسم اللہ سے کیا ہے۔ اللہ نے اپنے عرش پہ ایک ہی تحریر لکھی ہے، اور اس تحریر میں یہ چیز ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب سے جیت جائے گی۔ جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے رب کائنات کے ذرے ذرے پہ تیری رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کو رحم کرنا اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ جو رحم کرتے ہیں اللہ ان پہ رحم کرتا ہے، ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اور جو سخت دل ہیں، جو رحم کرنا جانتے ہی نہیں، مال کے پجاری، دنیا کے پجاری، دل کے سخت ایک ایک پائی کا حساب رکھنے والے، ایک ایک ٹکے پہ مرنے مارنے والے اور کسی کو کوئی مفاد نہ دینے والے، ایسے لوگ ایسے بد نصیب ہیں، یہ سخت دل ہوتے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، انہوں نے وعدے توڑے، ہم نے ان پہ لعنت کی، جب لعنت کی تو ان کے دل سخت کر دیے۔ جس کا دل سخت ہے سمجھیں اس پہ لعنت برسی ہوئی ہے۔ جو کبھی کسی کی چیخوں کو سنتا ہی نہیں، جو کبھی کسی کے جڑے ہوئے ہاتھوں کی پرواہ کرتا ہی نہیں، جو کبھی ماں کے آنسو دیکھتا ہی نہیں، جو کبھی بہن کی پکاروں پہ نرم ہوتا ہی نہیں، جو کبھی بیٹیوں پہ ترس کھاتا ہی نہیں، سمجھ لیں اس کے اوپر لعنت برس چکی ہے، اور اس کا دل اس لیے سخت ہو چکا ہے۔ اس کو اب کوئی چیز نرم نہیں کرے گی۔ اس کو نرم کرنے کے لیے اللہ نے
جہنم میں ایک وادی رکھی ہے، اس کا نام وادی ویل ہے، اور ویسی سخت وادی ہے اس میں پتھر بھی ڈالے جائیں تو پگھل کے پانی ہو جاتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ سخت دل لوگوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحم دل بنا دے، بچوں کے لیے رحم دل، بیٹوں کے لیے رحم دل، بیٹیوں کے لیے رحم دل، بھائیوں کے لیے رحم دل، بہنوں کے لیے رحم دل، ماں باپ کے لیے رحم دل، معاشرے کے لیے رحم دل، ہمسایوں کے لیے رحم دل، اپنوں کے لیے رحم دل، بیگانوں کے لیے رحم دل، جانوروں کے لیے رحم دل، پرندوں کے لیے رحم دل، اور پوری کائنات کے لیے رحم دل، تاکہ ہم سب سے بڑی رحم دل ہستی اللہ کے بعد اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ جنتوں میں ان کے ساتھ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔